صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، دعائے مدینہ، دعائے مدینہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نے یکم رجب المرجب سے پاکستان اور پاکستان سے باہر سحری اجتماعات کا انعقاد کیا ہے۔ آج جس سحری اجتماع کی جھلکیاں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، یہ سحری اجتماع پاک چشتی کابینہ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں منعقد ہوا۔ اس سحری اجتماع کا آغاز تلاوت و نعت اور سنتوں بھرے بیان سے ہوا۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہارا نام مصیبت نے جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خاموش شہزادہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا رسالہ ہے. اس میں درود پاک کی فضیلت صفحہ نمبر 1 پر القول البدی کے حوالے سے لکھی ہے. رسول نذیر سراج منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے. ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اپنے اجر و ثواب کو بڑھانے کے لیے ہم اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. یاد رہے کہ اچھی اچھی نیتیں کرنے سے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، ترقی ہو جاتی ہے. اور اگر ثواب کی نیت نہ کی جائے تو اجر حاصل نہیں ہوتا. المعجم الکبیر میں محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے نیت المؤمن خیر من عملہ. بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، اس کا جز ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو آئیے ہم نیتیں کرتے ہیں اچھی اچھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کی سعادت حاصل کروں گا. کسی نیکی کے کام کا عزم کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے. تو یہ بھی نیت کر لے کہ جب بھی میں اس بیان کے دوران اچھی نیت کروں گا، عزم کروں گا، تو نبیوں کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ بھی کہوں گا. تو فضول سوالات کے نقصانات کیا ہیں، اس تعلق سے میں انشاءاللہ عز و جل کچھ مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ خزائن العرفان مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ہے. اس کے صفحہ نمبر 238 پر ایک روایت اسی تعلق سے فضول سوالات کے متعلق، یہ سماعت فرمائیے. بعض لوگ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت سے بے فائدہ سوال کیا کرتے تھے. یہ خاطر مبارک پر گرا ہوتا تھا. ایک روز فرمایا جو دریافت کرنا ہو دریافت کرو، میں ہر بات کا جواب دوں گا. ایک شخص نے دریافت کیا، پوچھا میرا انجام کیا ہے؟ فرمایا جہنم. دوسرے نے دریافت کیا میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اصلی باپ کا نام بتا دیا جس کے نطفے سے وہ تھا کہ صداقہ ہے، باوجود یہ کہ اس کی ماں کا شوہر اور تھا جس کا یہ شخص بیٹا کہلاتا تھا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ آئیے سنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم
اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث میں ایک روز سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ فرماتے فرمایا جس کو جو دریافت کرنا ہو دریافت کرے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر دریافت کیا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ۔ پھر فرمایا اور پوچھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر اقرار و ایمان اور رسالت کے ساتھ معذرت پیش کی۔ ابن شہاب کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کی والدہ نے ان سے شکایت کی، کہا کہ تو بہت نالائق بیٹا ہے، تجھے کیا معلوم کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا؟ خدا نہ خواستہ تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج وہ کیسی رسوا ہوتی۔ اس پر عبداللہ بن حذافہ نے کیا کہا سنیے، کہا اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی حبشی غلام کو میرا باپ کہہ دیتے تو میں یقین کے ساتھ مان لیتا۔ سنتوں بھرے بیان کے بعد صلاۃ التوبہ کے نوافل ادا کیے گئے، پھر سورہ ملک کی تلاوت اور فکر مدینہ کی گئی۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، لم جاتی نغیرک فی نشد پیدا جانا، مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے، مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قبولیت کی اس گھڑی میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات و دعا بھی کی۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے میری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک بنانے دے بنا یا رب، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے
سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب گناہ گاری ہوں میں لائق جہنم ہوں گناہ گاری ہوں میں لائق جہنم گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب دعا کے بعد بعض خوش نصیب عاشقان رسول نے روزے کی سعادت پانے کے لیے سحری کی سنت بھی ادا کی. نعمتیں بانٹتا جے سنت موزیشان گیا نعمتیں بانٹتا جے سنت موزیشان گیا. پھر شرکائے سحری اجتماع نے مسجد سے باہر جا کر صدائے مدینہ لگائی. مسلمانوں کو فجر کی نماز کے لیے جگانا دعوت اسلامی کی اصطلاح میں صدائے مدینہ کہلاتا ہے. فجر کا وقت ہو گیا اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو فجر کا وقت ہو گیا اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو جاگو جاگو اے بھائیو بہنوں جاگو جاگو اے بھائیو بہنوں چھوڑو چھوڑو اب بستر اٹھو. فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں تلاوت قرآن پاک، ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر کے ساتھ ساتھ درس فیضان سنت اور شجرہ قادریہ عطاریہ بھی پڑھا گیا. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. ترجمہ کنز الایمان. پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے. تفسیر یعنی ذکر الہی کی ہر حال میں مداومت کرو اور کسی حال میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اللہ تعالی نے ہر فرض کی ایک حد معین فرمائی سوائے ذکر کے
اس کی کوئی حد نہ رکھی۔ فرمایا ذکر کرو کھڑے بیٹھے، کروٹوں پر لیٹے، رات میں ہو یا دن میں، خشکی میں ہو یا تری میں، سفر میں اور حضر میں، غنا میں اور فقر میں، تندرستی اور بیماری میں، پوشیدہ اور ظاہر۔ مسئلہ، اس سے نمازوں کے بعد بغیر فصل کے کلمہ توحید پڑھنے پر استدلال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مشائخ کی عادت ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ مسئلہ، ذکر میں تسبیح، تحمید، تہلیل، تکبیر، ثنا، دعا سب داخل ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی بھی عادت بنانی چاہیے کہ اس میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں، اور ثواب تو اتنا ہے کہ جی چاہتا ہے بس روزے رکھتے ہی چلے جائیں۔ مزید دینی فوائد میں ایمان کی حفاظت، جہنم سے نجات اور جنت کا حصول شامل ہیں۔ اور جہاں تک دنیاوی فوائد کا تعلق ہے تو روزہ میں دن کے اندر کھانے پینے میں صرف ہونے والے وقت اور اخراجات کی بچت، پیٹ کی اصلاح اور بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہے۔ اور تمام فوائد کی اصل یہ ہے کہ اس سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ اس سحری اجتماع کا اختتام اشراق و چاشت کے نوافل ادا کرنے کے بعد صلاۃ والسلام اور دعا پر ہوا۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے اب سحری اجتماع میں شریک عاشقان رسول کے تاثرات ملاحظہ کیجیے۔ ماشاءاللہ بہت مزہ آیا ہے، روزہ بھی رکھا ہے تے نماز بھی پڑھی ہے۔ انشاءاللہ اسی عہد کرنے ہاں
کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم نال اسی مدنی قافلے نال سفر بھی کریں گے، اجتماع میں بھی شرکت کریا کریں گے۔ میں ساحلی اجتماع میں آیا، الحمدللہ مجھے بہت سرور آیا، اور حاجی محمد شاہد اتاری نے قفل مدینہ کے موضوع پر بیان فرمایا، اور آپ نے یہ تمام اسلامی بھائیوں کو ذہن دیا کہ ہر اسلامی ماہ کی پہلے پیر شریف کو قفل مدینہ کی کوشش کرے، اور الحمدللہ ہم نے بھی اس کی نیت کی، اور ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی بھی نیت کی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میں ساری اجتماع میں آیا ہوں، مجھے بہت مزہ آیا۔ میں انشاءاللہ رمضان مبارک میں بھی اتقاق میں بیٹھنے کی کوشش کروں۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، دعائے مدینہ، دعائے مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔